بسم اللہ الرحمن الرحیم جی 10th کلاس ہم نے حمد پڑھی، نعت پڑھی، اس کے بعد جو ہے ہماری کتاب کا حصہ نثر کی طرف آتے ہیں ہم۔ پہلا سبق جو ہے شہد احمد دہلوی جس کے مصنف ہیں، اور سبق کا نام ہے مرزا محمد سعید، ٹھیک ہے جی۔ تو شہد احمد دہلوی جو ہے دلی میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد جو ہے ان کا جو نام مولوی بشیر احمد تھا، اور ان کے دادا جان جو ہیں اردو ادب کی بہت ہی مایہ ناز شخصیت، جنہوں نے اردو ادب میں نثر کے حوالے سے ناول کا اجرا کیا، ناول کی صنف اردو ادب میں متعارف کروائی، ڈپٹی نذیر احمد ان کے پوتے تھے شہد احمد دہلوی صاحب، ٹھیک ہے جی۔ ان کے بارے میں آپ نے ان کی تاریخ پیدائش یاد رکھنی ہے، اور ان کی تاریخ وفات یاد رکھنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کے کتابوں کے نام آپ نے 2-4 جو ہے وہ لازمی طور پر یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کہ ان کی کتاب جو ہے گنجینہ گوہر، یہ خاکہ نگاری کی کتاب تھی، جس میں سے یہ خاکہ کیا ہوتا ہے، کسی شخص کی کسی آدمی کی جو چلتی پھرتی تصویر ہوتی ہے، شخصی تصویر ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں سوانح عمری جو ہوتی ہے اس کی پوری زندگی کی تفصیل ہوتی ہے۔ خاکہ جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے خاکہ نگاری کے اندر۔ تو یہ گنجینہ گوہر کتاب میں سے لیا گیا ہے، اور بزم خوش نفساں ان کے خاکوں کا ایک اور مجموعہ ہے۔ اس کے بعد انہی کے علاوہ تصنیف میں اجڑا دیار، ٹھیک ہے جی، اور دلی کی بپتا اور دھیان کے کھیت، یہ ان کے جو ہے وہ کتابوں کے نام ہیں۔ اس میں سے آپ نے 2 یاد کر لینے ہیں، جو آپ کو اچھے طریقے سے یاد بھی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم اپنا جو ہے نثر شروع کرتے ہیں۔ جی مرزا محمد سعید ایک خاکہ ہے جو کہ شہد احمد دہلوی صاحب نے لکھا ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ صبح اخبار میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا، دل حیران رہ گیا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج صوم ہے، یعنی ان کو انتقال ہوئے آج 3 دن ہو گئے ہیں، اور کسی کو خبر ہی نہیں کہ وہ انتقال فرما گئے ہیں۔ خاموش زندگی، خاموش موت، اور مرزا صاحب کی علالت مرض، یعنی ان کی بیماری یا مرض الموت، یا ان کی وہ بیماری جو موت کا باعث بنی، کسی کو اطلاع ہی نہیں تھی، کسی کو خبر ہی نہیں تھی۔ حتیٰ کہ اتنی بڑی شخصیت جو ہیں، پروفیسر شخصیت جو ہیں، وہ دنیا سے چلی جاتی ہیں اور کسی کو خبر تک نہیں کہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اور تیسرے دن اخبار میں یہ خبر پڑھی اور میں تو حیران رہ گیا، دل جو ہے گھبرا گیا، دل بالکل دھک سے رہ گیا، دل نے یہ بات تسلیم ہی نہیں کی۔ اچھا، حد ہے کہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے، یعنی جہان فانی سے کوچ کر گئے، انتقال فرما گئے، اور ان کے سینکڑوں دوستوں اور قدردانوں کو، یعنی ان کی قدر پہچاننے والوں کو ان کے سانحہ ارتحال یعنی ان کی موت کی خبر ہی نہیں ہے۔ افسوس، اتنا بڑا صاحب کمال آدمی، اتنا بڑا خوبیوں والا آدمی، ٹھیک ہے جی، جو دنیا سے چلا گیا اور ان کی خبر کسی کو آج تک نہ ہوئی، یہ کتنی حیران کن بات ہے۔ اور اس کی سناونی ہم تک نہ پہنچے، یعنی اس کی خبر ہم تک نہ پہنچے۔ کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ۔ زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا کہ اپنے اہل کمال سے غافل ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں ان کا یہ دستور نہیں ہوتا کہ اپنے اوپر احسان کرنے والے، اپنی فلسفی، اپنے مفکرین کو، اپنے قائدین کو قومیں بھول جائیں۔ حتیٰ کہ یہ ایک بہت بڑی غفلت ہے، اور ایک ایسی غفلت ہے کہ جس کی سزا بہت بڑی ہونی چاہیے، کہ مرزا صاحب جو ہے کو یوں ایک ہم سے چھین لیا گیا، یعنی مرزا صاحب اچانک ہی ہم سے جو ہے دور ہو گئے، وفات پا گئے، اور اس بات کی ان کے بہت سے دوستوں کو اور بہت سے چاہنے والوں کو خبر ہی نہیں۔ اس میں جو ہے مصنف یہ خاکہ بتا رہا ہے، خاکے میں بتا رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہمارے لوگ کتنے ادب کے دلدادہ ہیں، یا کتنی ادب کی جو ہے قدر کرنے والے ہیں، کہ ایک ادبی شخصیت جو کہ اردو ادب میں گراں قدر کارنامے سر انجام دیے، اور وہ ہم سے چلی جاتی ہے اور قوم کو اس کی خبر ہی نہیں، یہ بات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی ہم صبح کے لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔